السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے سوہانجنا کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو سوہانجنا، جس کو انگلش میں مورنگا فلاورز بھی کہتے ہیں یا اس کے پھولوں کو مورنگا فلاورز کہتے ہیں، تو یہ پاکستان کا بہت مشہور درخت ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ اس پہ سال بھر میں 2-3 دفعہ پھول نکلتے ہیں یا پھل بھی نکلتے ہیں۔ تو پھل جو ہیں اس میں پھلیاں ہوتی ہیں لمبی لمبی باریک باریک، ان پھلیوں کے اندر سے تکونے بھی نکلتے ہیں۔ پھولوں کی رنگت کے حساب سے اس کی 2 قسمیں ہیں، لیکن اس کے پھول جو ہیں وہ 3 کلرز میں بھی پائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ سرخ، سفید اور زرد۔ لیکن اس کی پھلیوں کا رنگ ہمیشہ سبز ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے مزاج کے بارے میں بات کریں یا اس کے جسم پہ اثرات کے بارے میں بات کریں، اگر کوئی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے غذا کے طور پہ یا دوا کے طور پہ، تو اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ لیکن اگر ہم علیحدہ علیحدہ اس کے حصوں کی بات کریں، جیسے کہ پھولوں کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے، مطلب اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر پھلیوں کا مزاج کے بارے میں بات کریں تو وہ سرد خشک ہے، مطلب اس میں سردی زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر بیج کی بات کریں تو اس کا مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہے۔ جیسے کہ اوورآل اگر درخت کی بات کریں تو اس کا مزاج بھی بیج کی طرح ہی ہے، مطلب خشک گرم ہے۔ تو اس کا اگر آپ جڑوں کا صفوف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مزاج خشک گرم ہوگا، یا بیجوں کے صفوف کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مزاج بھی خشک گرم ہوگا۔ عام طور پہ لوگ اس کے جو پھول ہوتے ہیں ان کا ساگ بنا کے ساگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور پھلیوں کا اچار بنا کے استعمال کرتے ہیں، اور بیجوں کا دوا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مطلب صفوف وغیرہ بنا کے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مزاج چونکہ خشک گرم ہے تو یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، مطلب عضلات میں طاقت پیدا کرتا ہے، اور جسم میں بیش بہا طاقت کا باعث بنتا ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو مثانہ کی کمزوری والے ٹاپک میں یا اور جو ٹاپک تھے جس میں مثانہ کمزور ہو جاتا ہے یا جسم میں دردیں ہوتی ہیں، تو ان میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ عضلاتی بدی جو مزاج ہے، خشک گرم مزاج، اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بیش بہا طاقت کا باعث بنیں گی۔ تو اس لیے یہ جو سوہانجنا ہے بیش بہا طاقت کا باعث بنتا ہے، لیکن اس کا جو مین فائدہ ہے استعمال کرنے کا وہ ہاضمے کے طور پر بھی ہے۔ یہ ہاضمے کو درست کرتا ہے، ہاضمے کو اس طرح سے درست کرتا ہے کہ ایسے مریض جن کا مثانہ کمزور ہو، پیشاب زیادہ آتا ہو، رطوبات کی زیادتی ہو، تو ان کا ہاضمہ اگر بگڑ چکا ہے تو ان کا ہاضمہ درست کرنے کے لیے یہ بہت بہترین ثابت ہوگا۔ لیکن ایسے مریض جن میں آلریڈی جو خشکی زیادہ پائی جاتی ہے یا خشک گرم مزاج ہے، تو ان کو گیس اور قبض کے مسائل ہیں، تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر صحت کے حوالے سے مسائل دیکھیں کہ کن مسائل میں یہ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے گینٹھیا کے جو مریض ہیں وہ اگر اس کو استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ سرد مزاج میں پایا جاتا ہے گینٹھیا جو ہے۔ اور اس کے بعد اگر سرد مزاج والا جو فالج ہوتا ہے اس میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد لقوہ جو ہے وہ بھی سرد مزاج والا جو لقوہ ہوگا اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ کمر درد کے لیے بھی اس کا استعمال جو ہے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو قبض کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہاضمے کو یہ درست کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو قبض ہوتی ہے رطوبات کی وجہ سے، اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ حکمہ حضرات کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ قبض کے حوالے سے اگر آپ کو فائدہ دیتا ہے تو ساتھ میں یہ پیشاب کی کثرت کا باعث بنتا ہے۔ حالانکہ حکمت اس بات کو یا جدید حکمت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ ایک ہی چیز میں متضاد مزاج پائے جائیں۔ جیسے کہ فرض کیا، اگر میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ لقوہ جو سرد مزاج والا ہوتا ہے، یا پھر فالج سرد مزاج والا، یا گینٹھیا جیسی بیماری،
تو چونکہ یہ سرد مزاج میں ہوتی ہیں یہ بیماریاں، تو ان بیماریوں کے ابتدائی جو سٹیجز ہوتی ہیں ان میں پیشاب کثرت سے آتا ہے۔ تو ابتدائی سٹیجز میں اگر پیشاب کثرت سے آتا ہے تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ، یا ایسے حکیم مجھے اس بات کا جواب دیں جو کہتے ہیں کہ اس میں پیشاب زیادہ کرنے والا مزاج بھی ہے اور اس میں رطوبات خشک کرنے کا مزاج بھی ہے۔ تو جو چیز رطوبات کو خشک کرتی ہے یا سرد بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کرتی ہے، وہ کیسے پیشاب کی کثرت کا باعث بن سکتی ہے؟ وہ تو رطوبات خشک کر رہی ہے، تو وہ کیسے رطوبات بڑھا کے یا مثانہ کمزور کر سکتی ہے یا پھر پیشاب زیادہ ہونے کا باعث بن سکتی ہے؟ اس کا اگر آپ اچار استعمال کریں گے تو کچھ لوگوں کے یا کچھ حکماء کے تجربے میں یہ بات بھی آئی ہے، جس سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس کا اچار جو ہے وہ آم کے اچار کی طرح مضر صحت نہیں ثابت ہوتا اگر اس کا زیادہ استعمال بھی آپ کرنا شروع کر دیں۔ یہ صرف ہاضمے کے لیے درست ہوتا ہے، اس کا مزید جو ہے جیسے کہ بواسیر پیدا کرنے کا یہ باعث نہیں بنتا۔ تو ہاضمہ صرف ایسی صورت میں یہ درست کر سکتا ہے جس مریض کے اندر رطوبات زیادہ ہیں، کمزوری رہتی ہے یا بلڈ پریشر کم رہتا ہے، تو اس مریض کے لیے اس کا اچار یا اس کا ساگ بہترین ثابت ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔